لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجرس مزامیر الشیطان، کہ گھنٹی یا گھنگرو وغیرہ یہ شیطان کے باجے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کتاب اللباس وزینہ اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور مزامیر یہ مزمار کی جمع ہے، اور مزمار گانے بجانے کے آلے کو کہتے ہیں۔ اس میں باجا، بانسری، ساز و مضراب اور گانے بجانے اور موسیقی کے یعنی میوزک کے تمام آلات شامل ہیں۔ یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں، یہ سب شیطان کے باجے ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن آج کل یہ شیطان کی آوازیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور عموماً جوان نسل گاڑی ڈرائیو کرتے وقت جب تک باجے نہ ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیو کا مزہ ہی نہیں۔ اور اس پر وہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ یعنی گانے نہ لگے ہوں تو پھر تو نیند آ جاتی ہے، تو جان کو خطرہ ہے، تو یہ اور وہ، تو اس کی جگہ تلاوت بھی ہو سکتی ہے، انسان کی عام باتیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی انسان جیسا ذہن بنا لے تو وہ بن جاتا ہے، اور وہ اس کو اپنی ضرورت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو نعوذ باللہ، یعنی شیطان کی آوازیں سن کے اگر روح کو غذا ملتی ہے یا تسکین ملتی ہے تو پھر انسان سوچ لے کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور یہ بات تجربات سے نکل چکی ہے اور مشاہدات میں بھی ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل کو ایک سکون سا حاصل ہوتا ہے، جبکہ یہ تمام چیزیں جو شیطان کی آوازیں ہیں تو اس کے بعد دلوں کو سکون نہیں بلکہ بے چینی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر شیطانی آواز سے بچا لے، اور ہمیں دین اسلام کی صحیح اصل جو ہے اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب